نوازی تھی کہ آپ کو بھی کچھ جو ہے پیش کرنا ہے، لہذا تیار کر کے تو بہت کچھ آیا تھا، لیکن ناظرین صاحب کا سے 2 منٹ کا ہے، انشاءاللہ 1 منٹ میں اپنی بات ختم کر کے میں نے اپنے مقالے کا عنوان رکھا ہے کہ آپ دوسرا کہاں سے لاؤ۔ شروع شروعات سے میں کر رہا ہوں، موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں امت محمدیہ کے اندر قرآن و احادیث کے اسرار و رموز جاننے والے، اپنے حبیب کے نقش قدم پر انسانی معاشرے کو ڈھالنے کی کوشش کرنے والے عظیم المرتبہ ہستیوں کو پیدا کرتا رہا ہے، جو مردہ انسانیت کا روح ڈالنے کا کام کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کار عظیم کے لیے ضلع مشرقی تک 12 اپنی ایسی ہستیوں سے معمور کیا اور خوب معمور کیا، جس کا نتیجہ ہے یہ ضلع ہمیشہ علماء، ادباء اور حکماء کا مرکز رہا ہے۔ انہی ہستیوں میں زبان و قلم کے ماہر، قرآن و حدیث کے حامل الحاج حضرت مولانا محمد الیاس صاحب مظاہری نور اللہ مرکزہ، سابق شیخ الحدیث جامعہ حمیدیہ بانونی گجرات، فالح و محتمین جامعہ سکریہ ڈھاکہ چمپارن کی ذات گرامی ہیں۔ میرے دوستو، آپ حضرات مکمل طریقے سے حضرت کے متعلق بیان تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں۔ میں صرف ایک بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میری حضرت سے آخری ملاقات تقریباً 13 فروری کو ہوئی تھی، جب جامعہ مالیہ نسبہ ڈھاکہ میں جو ہے ختم بخاری کا پروگرام کا انعقاد ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت کے یہاں بھی 16 فروری کو پروگرام کا جو ہے تاریخ طے تھا۔ پھر 22 تاریخ کو جو ہے جامعہ حلقیہ میں جو ہے ام القرآن میں پروگرام ہونا طے تھا، جہاں حضرت کی صدارت تھی۔ لیکن حضرت نے مجھے فون کر کے کہا کہ بیٹے میرا حلقیہ کا پروگرام مجھے میرا کینسل کر دو، لیکن جو ہے جامعہ مالیہ نسبہ میں ضرور آؤں گا، اور جامعہ مالیہ نسبہ میں ختم بخاری کے بعد میرے یہاں 16 تاریخ کو پروگرام ہے۔ اس پروگرام کی نظامت کی ذمہ داری آپ کو کرنی ہے، اور اس سے قبل بھی 12 بچوں کے پروگرام کی ذمہ داری حضرت میں بھی ذمہ رکھتے تھے، اور بڑی الفت و محبت کے ساتھ محبت بڑی نگاہوں سے مجھے بات بلایا کرتے تھے۔ اس کی شہادت خود یہاں کے مدرسین اور ان کے صاحبزادے مفتی محمد احمد قاسمی بھی موجود ہیں۔ میرے دوستوں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب آخری ملاقات ہوئی، حضرت نے کہا بیٹا مجھے دلی کا سفر کرنا ہے۔ دلی آنے کے بعد بھی میں نے 2 مرتبہ حضرت سے فون پر بات کی، آج بھی میں نے فون پر بات کیا، بڑی بڑی موجود ہے۔ میں نے موبائل کے اندر حضرت کی طبیعت بہت اچھی تھی، بہت ہی اچھی تھی، اور فون سے بات ہوگی۔ 2 مرتبہ میں 1 مرتبہ میں حضرت نے کہا تھوڑی طبیعت خراب ہے، دعا کی درخواست ہے، لیکن اچانک 10 رمضان مبارک کو عشاء کی نماز کے لیے جب میں نکلا، اچانک جو ہے موبائل پر میسج دیکھا، میں نے فوراً مفتی احمد قاسمی کو فون کیا۔ جو ہے دل نہیں چاہ رہا تھا، دل یہ چاہ رہا تھا کہ کاش یہ خبر چھوٹی ہوتی، لیکن میرے دوستو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں جو بھی آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ لہذا حضرت میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اور ان کے پسندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور خصوصاً جو ہے جو یہاں جتنے مہمان کرام آئے ہیں، میں ان سے اپنی طرف سے اور ایک چھوٹی سی بات کا درخواست کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ حضرات جب حضرت کا یہاں سے کوچ کر گئے، آپ قدر سکھنے اس ادارے کا تعاون کرتے رہیں، اور مفتی محمد احمد قاسمی کے ساتھ ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ نوجوان ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ جس قدر ہوگا، جس اعتبار سے ہوگا، ہم بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، ہند کو کی رات ضروری ترقی عطا فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت کے قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ بس